بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے ایک اہم اقتباس، اسکندر مرزا کا عروج اور زوال۔ اگست 1955 میں میجر جنرل اسکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا اور دستور کے مطابق اسی روز میں نے چارج چھوڑنے کی رپورٹ مکمل کر کے ان کی خدمت میں بھیج دی تاکہ وہ اپنی پسند کا نیا سیکرٹری منتخب کر لیں۔ وہ یہ رپورٹ ہاتھ میں لے کے میرے کمرے میں آئے اور کہا، میری خواہش ہے تم اسی جگہ کام کرتے رہو۔ شروع میں ان کے ساتھ کام کرنے میں ایک عجیب دقت پیش آئی۔ اب تک ہم لوگ گورنر جنرل کی گفتگو آواز سن کر نہیں بلکہ ہونٹوں کی حرکت دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اب معاملہ اس کے برعکس تھا۔ 2-3 بار ایسا ہوا کہ جیسے ہی نیا گورنر جنرل کوئی بات شروع کرتا، میں غیر ارادی طور پر ٹکٹکی باندھ کر ان کے ہونٹوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ یہ سمجھتے کہ شاید ان کے منہ پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے۔ وہ فوراً اپنا رومال نکال کر منہ صاف کرنا شروع کر دیتے۔ جب کئی بار ایسا واقعہ پیش آیا تو میں نے انہیں بڑی صاف دلی سے صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ سن کر وہ بہت ہنسے اور بولے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ تم نارمل آواز سننے کی عادت پڑ جائے گی۔ بیگم ناہید مرزا کے آنے سے گورنر جنرل ہاؤس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ بڑی سلیقہ مند اور نفاست پسند ایرانی خاتون تھی اور انہیں گھر بار کی آرائش، زیبائش اور زینت اور سجاوٹ کا بےحد شوق تھا۔ ایک روز وہ میرے دفتر کے کمرے میں تشریف لائیں اور پوچھنے لگی، تمہیں اپنے کمرے کی نئی تزئین اور ترتیب پسند آئی؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو بڑے تعجب سے بولی، کیا سچ مچ تمہیں اس کمرے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی؟ میں بڑی ندامت سے سر کھجانے لگا کیونکہ میں نے واقعی اپنے کمرے میں کوئی نیا پن نوٹس نہیں کیا تھا۔ بیگم مرزا نے مایوسی سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، ذرا غور سے دیکھو، پرانے فرسودہ پردوں کی جگہ کتنے خوبصورت نئے پردے لگا دیے گئے ہیں۔ صوفوں کے کشن پر پردوں کے ہم رنگ ہیں۔ دروازوں کے دونوں طرف کھلے ہوئے پھولوں کے گملے موجود ہیں۔ کھڑکی میں بھی تازہ پھولوں کا گلدان ہے اور تمہارا میلا سکوٹ جو کھوٹی پر ٹنگا رہتا تھا اب ڈرائی کلین کر کے پلاسٹک کے کور میں لٹکا دیا گیا ہے۔ میں شرمندہ ہو کر بدذوقی کی معافی مانگنے لگا تو وہ مسکرا کر بولی، یہ جرم قابل عفو تو نہیں، لیکن اگر ایک کام کرو تو معافی مل سکتی ہے۔ آپ حکم دیجئے، میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ مس بورل کو فوراً یہاں سے چلتا کر دو، بیگم مرزا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس غیر متوقع فرمائش پر میں کس قدر حیران ہوا تو وہ بولی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کامن سینس کی بات ہے۔ جتنی دیر تک وہ یہاں رہے گی اتنے ہی زیادہ اسکینڈلز بننے کے چانسز ہیں۔ تم اس دفتر کے انچارج ہو، جلد سے جلد اسے فارغ کر دو، لیکن میرا نام بیچ میں نہ آئے۔ مس رود بورل غیر معمولی طور پر حساس اور دور اندیش لڑکی تھی۔ گورنر جنرل ہاؤس میں تبدیلیاں رونما ہوتے ہی عورت کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ اب اس کا یہاں گزارا ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ میرے ہلکے سے اشارے پر اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور چند روز بعد وہ اپنی والدہ کو لے کر پاکستان سے رخصت ہو گئی۔ میجر جنرل اسکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس میں دعوتوں اور پارٹیوں کا دور شروع ہو گیا۔ کبھی ڈنر، کبھی ڈانس، کبھی مون لائٹ پکنک، وقتاً فوقتاً نئی نئی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھیں جو 8 ساڑھے 8 بجے شروع ہو کر رات کے 1:30 بجے تک چلتی تھیں۔ عورتوں کے لیے تو ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوا کرتی تھی جس میں اپنے حسن و جمال کے علاوہ قسم قسم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ کچھ خواتین ایسا لباس پہننے میں مہارت رکھتی تھیں جو جسم کو چھپانے کے بجائے اسے فنکاری سے عریاں کرنے میں مدد دیتا تھا۔ ان پارٹیوں میں شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسے خواتین کے کندھوں اور جسم پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کے لباس کی مٹیریل کی دیر تک تعریف کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے کندھوں اور جسم پر دور دور تک کسی لباس کا کوئی مٹیریل موجود نہ ہوتا تھا، ساغر و مینا کی کرامات بھی اپنا رنگ جمایا کرتی تھیں اور بیگم مرزا کی نگرانی میں تیار ہونے والے ایرانی پلاؤ اور کباب اور کوفتے بڑے لاجواب ہوا کرتے تھے۔ ان محفلوں میں جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے وہ دولت مند تاجروں اور صنعت کاروں کی طرف بصد حسرت و ایاس تکتے تھے۔ جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی ان کو اقتدار والوں پر رشک آتا تھا، اور جن کے پاس دولت اور اقتدار دونوں نعمتیں تھیں ان کی دلچسپی کا واحد مرکز عورت ذات تھی۔ کثرت مے نوشی کے باعث کچھ لوگ کھانے پر گدھ کی طرح گرتے تھے اور اس طرح بدحواس ہو کر کھایا کرتے تھے جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر سکتے کے عالم میں آ جاتے تھے اور غنودگی کی حالت میں گم سم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگ غسل خانوں میں جا کر بار بار قہر کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر از سر نو شراب کا دور شروع کر دیا کرتے تھے۔
لہو لہب کی ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑتی رہتی تھی۔ البتہ میجر جنرل اسکندر مرزا شراب پی کر خود کبھی بدمست نہ ہوتے تھے۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے اپنے مہمانوں میں منڈلاتے رہتے تھے اور ان کی بدحواسیوں، کمظرفیوں اور مدہوشیوں کا خوب مزہ لیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے، بیگم مرزا چیل کی طرح جھپٹ کر آئیں اور اس عورت کو ڈانٹا کہ اس کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے احتجاج کیا، وہ تو صرف ان کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر بیگم مرزا نے کہا، میرے ساتھ تعلقات کی ابتدا بھی انہوں نے اسی طرح کی تھی۔ بیگم ناہید مرزا اسکندر مرزا صاحب کی دوسری بیوی تھیں۔ پہلے وہ پاکستان میں ایران کے ملٹری اتاشی کے ساتھ بیائی ہوئی تھیں، پھر اس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے اسکندر مرزا سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ ڈیفنس سیکرٹری تھے۔ گورنر جنرل کی ان پارٹی میں مجھے صرف ایک بار شمولیت کا موقع ملا۔ پارٹی کے رنگ سے مجھے بڑی بدمزگی اور کراہت محسوس ہوئی۔ دوسری بار جب مجھے اس قسم کی دعوت ملی تو میں نے بیگم مرزا کو فارسی کا شعر لکھ کر بھیج دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سرکاری تقریبات کے علاوہ مجھے اپنی کسی اور دعوت میں شرکت کے لیے مدعو نہ کیا۔ میجر جنرل اسکندر مرزا کے کام کرنے کا طریقہ بڑا منظم تھا۔ وہ صبح 8 بجے سے دوپہر کے 1 بجے تک جم کر دفتر میں بیٹھتے تھے۔ روز کی فائلیں روز ہی نپٹا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے مجھے کسی سرکاری کام کے لیے طلب نہیں کیا۔ سیاسی میل ملاپ، جوڑ توڑ کا سارا کام وہ دفتری اوقات کے بعد کیا کرتے تھے۔ ان کی ملازمت کا بیشتر حصہ جو بھی تھا برٹش دور کی پولیٹیکل سروسز میں گزرا تھا، اس لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی گورنر جنرل ہاؤس کے برآمدے میں کھلا کرتی تھی۔ 1 بجے جب وہ دفتر سے اٹھ کر اس برآمدے سے گزرتے تو لمحے بھر کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیتے تھے، کوئی اہم کام باقی تو نہیں رہ گیا؟ اس کے بعد وہ میرا اور ان کا رابطہ اگلی صبح تک کے لیے ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ اس لائحہ عمل میں فقط ایک بار تبدیلی آئی۔ ایک روز میں اپنے گھر پر تھا کہ رات کے 10 بجے گورنر جنرل ہاؤس کی کار آئی۔ اس میں سے کراچی کے ایک بہت بڑے سیٹ نمودار ہوئے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ انہوں نے مجھے گورنر جنرل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک پرچہ دیا جس میں میرے نام حکم تھا کہ میں ان صاحب کو چیف کنٹرولر آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سے 25 کاریں درآمد کرنے کا لائسنس فوراً دلوا دوں۔ اسکندر مرزا کے دستخط کے نیچے اس روز کی تاریخ تھی اور تاریخ کے نیچے یہ حکم نامہ تحریر کرنے کا وقت 9 PM بھی درج تھا۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ گورنر جنرل نے مجھے بھی اپنے پاس بلایا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے، یہ سیٹھ ساری شام ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا رہا۔ میں نے جان بچانے کے لیے یہ مضحکہ خیز نوٹ لکھ دیا۔ اس کے نیچے وقت اس لیے درج کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ دفتر کی بات نہیں بلکہ محفل ناؤ نوش کا حکم ہے۔ اب تم اس سیٹ کو اپنے دفتر میں لے جا کر ڈانٹو ڈپٹو اور یہ حکم نامہ اس کے سامنے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک ڈالو۔ آئندہ بھی کوئی اگر ایسی تحریر لائے جس پہ شام کے 8 بجے کا وقت درج ہو تو اسے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پھاڑ کر پھینک دو۔ اسکندر مرزا صاحب کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہر وردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے یہی بات ان کی بتائی تو مسٹر سہر وردی غصے میں بولے، تم کس طرح کے نکمے سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ مجبوراً میں اسکندر مرزا کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سہر وردی والی بات سنائی۔ یہ سن کر خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہر وردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچی فرمائشی قہقہے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہڑبونگ جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہر وردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی رسم پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہر وردی کے پاس پہنچا، ان کو یہ خبر سنائی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بس اتنا کہا، اچھا پھر وہی محلاتی سازش۔ 2 روز بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔
ان کی حکومت مسلم لیگ اور یونائٹڈ فرنٹ کی کولیشن سے بنی تھی۔ شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق پہلی بار کسی مرکزی کابینہ میں شامل ہوئے اور انہیں وزارت داخلہ ملی۔ کچھ عرصے قبل ان پر بڑے زور و شور سے غدار اور ملک دشمن کا الزام لگ چکا تھا، لیکن اب وہی غدار اور ملک دشمن پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ بدقسمتی سے کبھی کبھی ہماری سرکاری، سیاسی، سماجی اور ذاتی قوت برداشت بڑی ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ حکومت وقت کے ساتھ اختلاف غداری بن جاتا ہے اور سیاسی اور سماجی امور میں رائے کا تصادم وطن دشمن قرار پاتا ہے۔ اس فعل ابس میں حب الوطنی کی ساکھ کے علاوہ اور کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اس کابینہ میں ایک نیا چہرہ سید عابد حسین کا تھا۔ وہ ضلع جھنگ میں شاہ جیونا کے بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ بڑی خوبصورت، روشن خیال اور خوش اخلاق شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے کردار میں میانہ روی، حیاداری اور راز بازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی گفتگو سادہ اور پرکشش ہوتی تھی۔ وہ چند ان لوگوں میں سے تھے جو دولت مند تو تھے، لیکن دولت کی ریل بیل ان کے اخلاق میں کوئی کجی پیدا نہ کر سکی تھی۔ جسمانی طور پر وہ صحت مندی کا قابل رشک نمونہ تھے۔ ہر طرح کا لباس ان پر خوب جبتا تھا۔ افسوس کہ انہوں نے زیادہ عمر نہ پائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ چودھری محمد علی کے وزیر اعظم مقرر ہونے کے 2 ماہ کے عرصے میں مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنانے کا کام مکمل ہو گیا۔ اس منصوبے کی بنیاد تو اسی وقت پڑ چکی تھی جب مارچ 1950 میں مسٹر غلام محمد نے ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ آرڈر جاری کر کے نواب مشتاق احمد گورمانی کو مجوزہ صوبے کا گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر نامزد کر دیا تھا۔ لیکن اس قانون کا بل اسمبلی نے 30 ستمبر کو پاس اور 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا صوبہ باضابطہ طور پر معرض وجود میں آ گیا۔ امید کرتی ہوں آج کا اقتباس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اقتباس انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے۔